کا اندازہ آپ لگائے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ فرماتے ہیں بیت اللہ شریف میں روزانہ 120 رحمتیں اللہ کی نازل ہوتی ہیں، 120 رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ جو طواف کرتے ہیں ان لوگوں کو 60 رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ آپ اندازہ لگائے کہ اللہ کی ایک بھی رحمت بندے کے لیے کافی ہے اور بہت ہے، مگر وہاں پر اپنے دربار میں بلا کر ایسی رحمتوں سے انہیں مال مال کر رہا ہے کہ 120 رحمتوں میں سے طواف کرنے والوں پر 60 رحمتوں کو نازل فرما رہا ہے۔ پھر جو نماز وہاں پر ادا کرتے ہیں ان نماز ادا کرنے والوں پر 40 رحمتوں کو نازل فرما رہا ہے، اور جو بیت اللہ شریف کو دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے دیکھنے پر انہیں 20 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ آپ اندازہ لگائیے یہ رحمتوں و برکتوں والی سعادتیں اللہ ہمیں نصیب فرما رہا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں بھی وہ سعادتیں نصیب فرما دے، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی وہ سعادتیں و برکتوں سے مالا مال عطا فرما دے۔ اب یہاں پر ایک حدیث مبارک سماعت کرے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے مال و دولت عطا فرمایا اور ان پر حج فرض ہو گیا، ان کے پاس اتنی استطاعت ہے کہ اپنی ضرورت کے بعد ان کے پاس اتنا مال ہے کہ وہ حج کو جا کر واپس آ سکتے ہیں، مگر وہ پھر بھی مال کی کمی کو ڈر کر اور پیسے خرچہ کرنے کے لیے ڈر کر کہ کہیں ہمارا مال ختم ہو جائے گا، کہیں کم ہو جائے گا، اس نیت کے ساتھ وہ حج کے لیے نہیں جاتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اللہ کو اور مجھ کو کوئی فرق نہیں پڑتا، کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وہ یہودی ہو کر مرے یا نصرانی ہو کر مرے، مانے موت کے وقت اس کا ایمان سلامت رہے یا نہ رہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اب اندازہ لگائیے کتنی بڑی وعید ہے کہ ساری زندگی جس ہم رب کی عبادت کر رہے ہیں، ساری زندگی جس رب کو ہم مانتے ہیں، اگر اس کے حکم پر ہم لبیک کہہ کر نہیں جا سکتے اور اس کے حکم پر ہم مال کو خرچہ نہیں کر سکتے اور وہ سعادتوں مندی و زندگی ہم نہیں حاصل کر سکتے، تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم اللہ کے حکم کی نافرمانی کر رہے ہو اور اللہ کے حکم کی طرف توجہ نہیں کرتے ہوئے دنیا کے مال کو اہمیت دے رہے ہو، تو تمہارے لیے یہ بڑی بڑی وعید ارشاد فرمائی گئی کہ تم یہودی ہو کر مرو یا نصرانی ہو۔ اس کا مطلب ہے کہ موت کے وقت تمہارا ایمان سلامت رہنے کی کوئی گارنٹی نہیں ہے، تم کیسی حالت میں مرو گے تمہیں خود پتہ نہیں، یہ بہت بڑی وعید ہے۔ اب